بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شاہ کربلا قصے چینل میں تمام ویورز کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو مکمل دیکھیں اور ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو آگے شیئر کر دیں۔ اکثر محدثین اور مورخین اس بات پر متفق ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت عام الفیل میں یعنی نزول وحی سے 40 سال قبل ماہ ربیع الاول میں ہوئی، لیکن یوم پیدائش کے بارے میں اختلاف ہے۔ شیعہ محدثین و دانشوروں کی رائے میں آپ کی ولادت 17 ربیع الاول کو ہوئی اور اہل سنت کے مورخین نے آپ کا روز ولادت 12 ربیع الاول تسلیم کیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے وقت چند حوادث اور غیر معمولی واقعات بھی رونما ہوئے، جن میں سے بعض یہ ہیں۔ ایوان کسریٰ میں شگاف پڑ گیا، یعنی کسریٰ ایک بادشاہ تھا، اس کا ایوان تھا ایکڑا، اس کے ایوانوں میں جو ہے بڑے بڑے ایوان تھے، اس میں شگاف پڑ گیا۔ اس کے بعد اس کے 14 کنگورے تھے، یعنی اس کے محل کے 14 کنگرے تھے، وہ کنگورے زمین پر گر گئے۔ فارس میں ایک آتش کدہ تھا جو کہ گزشتہ 1000 سال سے اس میں آگ جل رہی تھی، مسلسل آگ جلتی تھی، وہ روشن ہوتی تھی، وہ بجھتی ہی نہیں تھی، لیکن ہمارے رحمت للعالمین پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آتے ہی یکا یک وہ آگ خاموش ہو گئی۔ 1000 سال پرانی آگ حضور کے آتے ہی خاموش ہو گئی۔ اور ساوا کی ایک جھیل تھی، جھیل اتنی بڑی تھی، یا وہ جو ہے جھیل کم ہونے والی ہی نہیں تھی، اس کا پانی اتنا تھا کہ وہ کم ہوتی ہی نہیں تھی، لیکن حضور کے آتے ہی جھیل بیٹھ گئی اور تمام کے تمام بت خود بخود حضور کے آتے ہی منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ اور عالموں اور کسریٰ خاندان کے بادشاہ نے پریشان کن خواب دیکھے۔ جیسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت و سعادت ہوئی تو بڑے بڑے بادشاہوں نے پریشان کن عجیب و غریب خواب دیکھے، یعنی کہ ان کو ایک خطرہ محسوس کرایا جا رہا تھا۔ شاہان دنیا کے تخت سلطنت سرنگوں ہو گئے۔ پیغمبر اکرم کے باعث نور آسمان کی طرف بلند ہوا اور بہت وسیع حصے میں پھیل گیا۔ ٹھیک ہے، اس کے بعد پیغمبر اکرم کی ولادت کے وقت ایسے حیرتناک واقعات کا رونما ہونا در حقیقت لوگوں کو خطرے سے آگاہ اور خواب غفلت سے بیدار کرنا تھا۔ کون لوگ؟ وہ لوگ جو خود کو بادشاہ کہتے تھے، جو ظالم تھے، جو حکومت ہزاروں سالوں سے حکومت کرتے تھے، ان کو خواب غفلت سے جگانا تھا اور خطرے سے آگاہ کرنا تھا۔ بالخصوص ان حکمرانوں کی تنبیہ کرنا مقصود تھی جو اس وقت دنیا میں فرمان روائی کر رہے تھے، تاکہ وہ ان واقعات کے بارے میں غور کریں اور یہ جانیں کہ ان حادثات کا رونما ہونے کا کیا سبب ہے، کیا وجہ ہے کہ یہ حادثات ہو رہے ہیں۔ نیز خود سے سوال کریں کہ کیوں کر بتوں کے ڈھانچے اور بت پرستی کے نشانات منہ کے بل زمین پر آ رہے ہیں، اور وہ لوگ جو خود کو زمین کا آقا و مالک سمجھتے تھے کیوں مضطرب و پریشان ہو گئے۔ کیا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان سے بھی برتر و بہتر طاقت کا ظہور ہو چکا ہے؟ اس کے ساتھ ہی بت پرستی اور شیطانی طاقتوں کا زمانی عروج ختم ہو چکا ہے۔ رسول اکرم نے اس دنیا میں اس وقت آنکھ کھولی جب ان کے والد کا سایہ اٹھ چکا تھا۔ اسی لیے ایک قول کے مطابق رسول خدا کی تربیت بچپن سے ہی آپ کے دادا حضرت عبد المطلب کی زیر سرپرستی ہوئی۔ حضرت عبد المطلب نے پیدائش کے 7ویں دن بھیڑ ذبح کر کے اپنے پوتے کا عقیقہ کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمیں عقیقہ کرنا لازم بنتا ہے، اور نام محمد رکھا۔
اس نومولود بچے کے لیے دایا کی تلاش ہوئی اور چند روز کے لیے انہوں نے بچے کو ابو لہب کی کنیز صوبیہ کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد طائفہ بنی سعد کے معزز فرد ابو زویب کی مہربان و پاک دامن دختر حضرت حلیمہ نے آن حضرت کو اپنی تحویل میں لے لیا اور صحرا کی جانب لے گئیں تاکہ فطرت کی آغوش اور صحت مندانہ اور آزاد فضا میں ان بیماروں سے دور جو کبھی شہر مکہ کے لیے خطرہ پیدا کر دیتی تھیں ان کی پرورش کر سکیں۔ قبیلہ بنی سعد کے درمیان رسول خدا کی موجودگی حضرت حلیمہ اس نونہال کو ان کی والدہ کی خدمت میں لے گئی تو انہوں نے حضرت کو دوبارہ اپنے ساتھ لے جانے کی درخواست کی کہ چنانچہ حضرت آمنہ نے بھی ان سے اتفاق کیا۔ پیغمبر اکرم 5 سال تک صحرا کے دامن میں طائفہ بنی سعد کے درمیان زندگی بسر کرتے رہے۔ اس کے بعد آپ کو واپس والدہ اور دادا کے پاس بھیج دیا گیا۔ جب آپ کی عمر مبارک 6 سال ہوئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت عبداللہ کے مزار کی زیارت سے مشرف ہونے اور دونوں ناؤں سے ملاقات کرنے کی غرض سے یثرب گئیں، جہاں ان کا 1 ماہ تک قیام رہا۔ وہ جب واپس مکے تشریف لا رہی تھیں تو راستے میں ابوا 37 نامی مقام پر شدید بیمار ہو گئیں اور وہیں ان کا انتقال ہوا۔ اس حادثے سے آن حضرت بہت رنجیدہ ہوئے اور آپ کے مصائب میں دوگنا اضافہ ہو گیا، لیکن اس واقعے نے ہی آپ کو دادا سے بہت نزدیک کر دیا۔ والسلام۔